حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ بادشاہی، حکمت اور طاقت عطا کی گئی، وہ نبی جن کے تابع جنات، چرند پرند اور ہوائیں تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے اپنے علم اور طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ان کی ایمان اور عاجزی کو مزید مضبوط کیا؟ جانیے اس حیرت انگیز کہانی کو ہماری آج کی ویڈیو میں، جہاں ہر لمحہ آپ کو علم اور حکمت کے نئے پہلو دکھائے گئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درند، پرند اور اپنی دیگر مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنی، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اس طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔
ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے ہوا کو ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقت اور جنات کو بھی ان کے تابع بنا دیا، جو عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجیے یا نہ کیجیے، آپ سے کوئی حساب نہ ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو ازراہ محبت آپ علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلیں تو دوبارہ جگنے لگیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں اس بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گئے اور آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ان کی غلط فہمی کو دور فرمایا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کو ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کا کام پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن سے سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے۔